अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम आपसे मुखातब होने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 खबरें थीं, इनमें से हर खबर के ऊपर व्लॉग नहीं बन सकता था। जब आप एक लफ्ज़ की ज़्यादा डिटेल में जाएं तो किसी ऐसी तफसीलात भी आपसे सरजद हो जाती हैं जिसके ऊपर फिर दोस्त अहबाब जो के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब आपकी तबीयत लिहाजी हो तो वो कहते हैं यार ये इतने सेकंड तो काट देना यार इससे। मैंने कहता हूँ यार आपका नाम भी नहीं आया और नहीं सारे शहर को पता लग जाना कि ये मेरा जिक्र है, तो तू यार काट ही देख, 12 सेकंड काट ही देखा, 20 सेकंड काट ही देखा, 35 सेकंड काट ही देखा। तो इसलिए मैंने कहा कि खबरों के ऊपर से गुजरते हैं। सबसे बड़ी खबर जुमेरात के रोज़ ये रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी का तराना है इस इलेक्शन के लिए वो जारी कर दिया गया है। ये तराना जो है 13 करोड़ रुपए की मशीन के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, और 13 करोड़ रुपए उस वक्त लगे थे जब डॉलर का रेट 100 रुपया था। और ये मशीन जो है ये हमसाया मुल्क भारत से इंपोर्ट की गई है, और कहाँ पे रखी है वो ये बता के तो फिर मेरा मतलब है कि हम जो हैं जानेंगे, हम दुश्मन की मशीन से दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। आहो, हम दुश्मन से मशीन इंपोर्ट करके ख़रीद के तो उससे उसके दांत खट्टे कर रहे हैं। तो वो मशीन जो है वो साहिर अली बग्गा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के म्यूज़िशियन भी हैं, गायक भी हैं, और उनकी जो सरपरस्ती रही है हमारे उनकी जो सरपरस्ती रही है उसके नतीजे के अंदर साहिर अली बग्गा साहब के काफ़ी सुर सीधे हो गए हैं, ठीक है ना। जो पहले खरज में निकलते थे अब दीपक में निकलते हैं उनके मुंह से समझने वाले समझ गए। हाँ, थोड़ी बहुत उस्तादा के हाँ ना टारी ही गए ऐसी भी, ठीक है। अताई से आगे जो है टारी होता है ना, तो वो वाला है, मतलब पक्के नहीं है लेकिन टारी तो है ना जी हम थोड़ा बहुत। तो कल मैंने एक गुलूकार के सामने मैंने कहा इसकी उत्तम बड़ी उठाई है आपने, वो एंड करके हो गया, कहता अच्छा थानू पता है मैं कैसी टारी हूँ ठीक। तो इस पे फिर किस दिन बात करेंगे। एनी हाउ वो सर एक टेलीविज़न चैनल पिछले दिनों लॉन्च हुआ था, और जब हमने उसके ऊपर एक ट्वीट की तो बड़े शफीक किस्म के दोस्तों के फ़ोन आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं उनका इससे कोई राब्ता नहीं। मतलब हमने कहा था कि ग्रीन एंटरटेनमेंट नेटवर्क के अंदर आसम बाजवा साहब का चैनल है, उन्होंने कहा नहीं उनका चैनल नहीं है। अगरचे हमारे ज़राए का इसरार रहा कि नहीं जनाब उनकी सरमायाकारी है, हम आपको डायरेक्टर की कंपोजिशन दे देते हैं, तो उनके बिहाफ पे कौन है। मैं कहा नहीं पायन हम नहीं, हाँ वो हम उस गली का रास्ता ही नहीं देखते भाईजान, पर एक दफ़ा टाँके शाँके लवा बैठे हैं बस। तो वो उन्होंने कहा नहीं है तो फिर नहीं है। तो वो साहिर अली बग्गा साहब ग्रीन एंटरटेनमेंट के अंदर शायद डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर फायज। स्ट्रेटजिक ऐसा असासा तो है, तस्वीराती असासा, स्ट्रेटजिक एसेट तो नहीं ना सर छोड़ते फिर। तो वो मेरा मतलब है उनको अकोमोडेट किया गया है। तो उन्होंने वो तराना गाया है और कंपोज किया है जिसके ऊपर उन्होंने तस्वीरें लगा के नवाज शरीफ। अब उसमें नवाज शरीफ को जो है वो मुसीबत से निकालो नवाज शरीफ। तो जब ये तराना जो है बन के गया मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, उन्होंने कहा कि मैं मुसीबत चूँकि मैं कट सकता, मैं कोई मुश्किल कुशा, मैं गरीब जा आदमी है, गुनाहगार जा कटो, अल्लाह के करम से मुसीबत से निकालो नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब की तबीयत तो है ना, उसके अंदर हम्बलनेस भी है और वो इस हवाले से बड़े हसास भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं जाएगा। तो फिर वो उसके अंदर अल्लाह का करम डाला गया नवाज शरीफ साहब के इसरार के ऊपर, फिर जाके वो ये तराना रिलीज़ करने के काबिल हुए। वहाँ पे छड़ी पकड़ के तराने की रिलीज़ के ऊपर किस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सबको लाइनों में खड़ा किया चीख चीख के, वो तो खैर हमारा आज का मौजू नहीं है। ये तराना जी इसके 50 लाख रुपए वसूल किए हैं, और जब तक हमारा ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा हो सकता है कि ये मामला सेट हो जाए कि और कितने देने हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि स्टेज के ऊपर बग्गा साहब जो हैं वो परफॉर्म भी करके दिखाएं। अब मसला ये है कि बग्गा साहब जो हैं साहिर अली बग्गा साहब वो मतलब कि अंदरों बाहरों यूथी हैं,
اور ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ مسلم لیگ نون کا ترانہ گائیں گے، جس کے ہر فقرے کے بعد جو ہے مطلب جس کے ہر انترے میں کوئی 20 دفعہ نواز شریف کا نام آتا ہے، اور نواز شریف کا نام آپ کسی یوتھیے کے سامنے لیں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ٹھیک ٹھمریاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر سے. تو آج موسیقی طاری ہوئی ہے ساڑھے، تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ مطلب کہ ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، لیکن بہرحال حیرت ہے. ویسے 50 لاکھ روپے مسلم لیگ نون تو 5 پیسے خرچ نہ کرے کسی جگہ کے اوپر. وہ انہوں نے تو یہ 184H ماڈل ٹاؤن کے اندر انٹرنیٹ اپنے پلے سے نہیں لگوایا، وہ بھی کوئی سپانسر آگے لگا کے دے، تو یہ کہاں سے پیسے خرچ کریں گے؟ ان کا تو خیال ہوتا ہے کہ آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، تو جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے والا صاحب ہے. انہوں نے تو نیٹ اپنے پلے سے نہیں لگایا. پچھلے دنوں ہمیں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ پورا 184H ماڈل ٹاؤن منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ فلانے صاحب آئیں گے اور وہ نیٹ لگوا کے دیں گے، اور پھر وہ نیٹ لگا، انہی صاحب نے لگوا کے دیا. بہرحال نواز شریف صاحب بہت سے لوگوں کے بہت سارے محبوب ہیں، لوگ ان کے اوپر سے ڈالر، پاؤنڈ، روپے وارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ انہوں نے عمران خان کی طرح کوئی چول نہیں ماری، وہ الگ بات ہے. ان کے پاس اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، لوگ خرچ ہی نہیں کرنے دیتے. ہیرٹ سے مفسر خرید کے نواز شریف صاحب کو دے جاتے ہیں اور دوسرے پرفیوم شرفیوم میاں صاحب کو دے جاتے ہیں. ان کسی چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے اور محبت کرنے والوں کے ہاں نہ تو خلوص کی کمی ہے اور نہ ہی پیسے کی کمی ہے. اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی جگہ پہ بھی خلوص ہی دے رکھا ہوا ہے. فکرہ ہو گیا میاں صاحب، اوورسیز پٹواریوں کے لیے فکرہ ہو گیا. بس مطلب کوئی گال نہیں، ہنس لینا ہے، انجوائے کر لینا. ان کے مطلب اتنے چاہنے والے زیادہ ہیں کہ ان میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی جگہ پہ بھی خلوص دے رکھا ہے. اینی ہاؤ یہ ترانہ ہو گیا جی. ظاہر ہے کہ جہاں پہ اور بہت سارے گانے ریکارڈ ہوئے ہیں اس مشین کے اوپر یہ بھی ترانہ اسی مشین کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ مشین گیڑی ہو میں تو لاس دی تھی. لو جناب، ایک تو یہ خبر ہے. دوسری آج بڑی جو ہے جمعرات کے روز شام کو بڑی خبر اڑی کہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. اور کس پہ ہوگا جی؟ جناب عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ یکے از جو ہے وہ ATM مشین ایکس مشین آف جناب عمران احمد خان نیازی، ان کے چینل سما ٹی وی کے اوپر یہ نشر ہو سکتا ہے. اور منیب فاروق میرا معصوم بیرسٹر بھائی جو ہے اس کی گردن ناپی جا سکتی ہے اس کام کے لیے. بہرحال یہ افواہ ہے، میں منیب صاحب کو پوچھ بھی سکتا ہوں فون کر کے، لیکن جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں رات بہت گزر گئی ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت کسی شریف آدمی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں. منیب بھائی صرف اس لیے فون نہیں کیا کہ رات کے 2:30 بجے آپ کو فون کرنا مناسب نہیں لگتا، تو میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں یہ. تو اینی ہاؤ جی، وہ اب شیخ رشید صاحب اس میں کیا کہیں گے؟ نکلو، مارو، مر جاؤ، آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے، اے کہیں گے. بہرحال اب جناب عبدالعلیم خان صاحب نے اتنے پیسے لگا کے سما کا اسٹوڈیو بنایا ہے. دیکھیں اب شیخ رشید صاحب وہاں پہ آگ لگانے کے لیے آتے ہیں یا وہ سکائپ کے ذریعے ڈیلیور کیے جاتے ہیں. جو بھی اینکر ہو ان کو سکائپ کے ذریعے ڈیلیور کیے جاتے ہیں، یا وہ اینکر صاحب جو ہیں وہ پنڈی جاتے ہیں. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑتی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. افضل ساحر یاد آ گیا. یار افضل ساحر کہاں ہیں آپ؟ تو بڑے دن ہو گئے آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی شاعری نہیں کی. اچھا جی، اس کے بعد جناب تیسری امپورٹنٹ اور سب سے امپورٹنٹ خبر ہے. آسمان بھی نہیں گرا، زمین بھی نہیں پھٹی، زلزلہ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. عدالت نے گزشتہ سے پیوستہ روز ہدایت کی تھی کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو ان کی آخری خواہش سے مراد ہے کہ لیٹسٹ جو خواہش تھی ان کی، اس سے پہلے جو ان کی خواہشات تھیں کہ کھانا دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ اور مٹن ان کو دیا جائے، وہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کی جو بیرک تھی وہ تنگ تھی، اس کو کھلا کر دیا جائے. 2 بیرکس کو آپس میں ملا کے کھلا کر دیا گیا. اوکے، ویل ڈن.
اب تیسری ان کی خواہش تھی، کیا تھی بھلا؟ تیسری ان کی خواہش تھی کہ جناب ان کو نا ایکسرسائز کے لیے مشین سائیکل دیا جائے. تو ان کی جو ہمشیرہ تھیں انہوں نے جج صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے استدعا کی کہ ان کے بھائی کو ایکسرسائز کے لیے سائیکل دی جائے. ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ وہ خاتون بات دہراتی رہی، جج آگے سے مذاق اڑاتا رہا. آخر میں بات جو ہے وہ تان اس پہ ٹوٹی. آج موسیقی آئی ہوئی ہے ویسے ذہن کے اندر، ساری ٹرمینالوجی موسیقی کی آ رہی. تان اس پہ ٹوٹی کہ بی بی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ سائیکل پنچر نہ ہو، اور یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کہیں سپرنٹینڈنٹ نے سائیکل چلاتا پھرے. تو سائیکل کا ذکر تھا. اب جناب جج صاحب زبانی کلامی احکامات دے کے چلے گئے. تو اگلے دن سنا ہے کہ 12-1 بجے تک جو ہے وہ تو اڑیکتے رہے. عمران خان صاحب منہ چوک کے کہ کوئی آتا ہے سائیکل لے کے. تو بتانے والے نے بتایا کہ 2 بجے کے قریب جو ہے ایک ہیوی ٹریڈ مل جو ہے وہ جیل کے دروازے کے اوپر باہر پہنچی. اور جناب آگے اندر بتایا گیا کہ عمران احمد خان نیازی کے لیے یہ ٹریڈ مل آئی ہے، یہ اندر جائے گی. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نارملی اس طرح کے مواقع پہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان کس آنکھ ہے، کس آنکھ ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب پنڈی وال ہونا جی، کس آنکھ ہے؟ انہوں نے کہا جی عدالت نے کہا ہے. کتھ نے احکامات کہاں ہیں؟ کتھ نے حکم؟ انہوں نے کہا جی اس نے عدالت چاک ہے. اس نے کہا جی عدالت چاک ہے تو عدالت جی سنے اس کی آنکھوں ایسا نہ جان دینا. انہوں نے کہا جناب عدالت میں کہا ہے تھا. انہوں نے کہا عدالت میں جو کہا ہوگا تو وہ ان کو جا کے کہیں جنہوں نے عدالت میں سنا تھا. ہم تو تحریری احکامات کو مانتے ہیں. تو تحریری حکم نامہ کہاں ہے؟ اندر گل سائیکل دی ہوئی سی، ایتھے وڈی ٹریڈ مل پہنچ گئی ہے ہیوی ویٹ قسم دی. ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال وہ ٹریڈ مل لوٹا دی گئی جی واپس. انہوں نے کہا جی جتوں آئی اتھ لے آئیو. ٹھیک ہے، جہاں سے آئی ہے وہاں پہ واپس لے جائیں گے، ٹریڈ مل اندر نہیں جائے گی. تو یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر کے خلاف. اگر یہ ٹریڈ مل اندر چلی جاتی تو انہوں نے فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم جو ہیں ان کو رکوا دینا تھا. دیکھیے آپ نے ان کے ٹیلی فون کرنے کے اوپر بیرون ملک پابندی لگائی، یعنی کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی ماں سے یعنی کہ اپنی سابقہ بیوی سے بات نہیں کر سکتے. اگر ان کی گفتگو ہو جاتی ہے اپنی سابقہ بیوی سے، محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ سے، تو وہ ان کو قائل کر لیتے کہ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بم نہ برسائیں. جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے عمران احمد خان نیازی کی سیاست کے اوپر ڈوم بم مار دیا ہے، اور ڈوم بم جو ہے وہ نشانے پہ لگا. موصوفہ فرماتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو صرف میرا سابقہ ہسبینڈ ہونے کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں گولی ماری گئی کیونکہ میرا ان کا یہودیوں سے تعلق تھا. اس کے بعد تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ بم کے بعد جو فلسطینیوں کی حالت ہوتی ہے بیچاروں کی، وہ اپنے عزیزوں کے جسم کے حصے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہی حالت ہو گئی نا. بہرحال یہ 2-3 خبریں تھیں، چونکہ میں نے ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا، ان کو ذرا اوپرا ہی دیکھنا سی، تو میں نے کہا ان کے اوپر ایک الگ سے ولاگ کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.